أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ المعارج یہ قرآن پاک کی 70 نمبر سورہ ہے، مکی سورہ ہے اور اس میں 44 آیات ہیں۔ اس سورہ کی تیسری آیت کے لفظ المعارج سے اس کا نام ماخوذ ہے، جس کے معنی سیڑھیوں کے ہیں۔ پہلی اور دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے اس عذاب کو ہٹانے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک کافر نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر قرآن اور اسلام برحق ہے تو آسمان پہ ہم پر پتھر برسائیے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لے آئیے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نضر بن حارث تھا اور اس کا اصل مقصد عذاب مانگنا نہیں بلکہ اس بات کا مذاق اڑانا تھا، حالانکہ اگر یہ عذاب آ جائے تو وہ اسے روک نہیں سکتا۔ تیسری اور چوتھی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عذاب اللہ کی جانب سے ہوگا، وہ اللہ جو آسمانی زینوں کا مالک ہے، یعنی سیڑھیوں کا مالک ہے، جس پر فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ معارج وہ راستے ہیں جن پہ چڑھ کر فرشتے عالم بالا میں پہنچتے ہیں۔ فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام انہی راستوں سے چڑھ کر آسمانوں پر جاتے ہیں۔ خمسین 50 کو کہتے ہیں اور الفا 1000 کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے اس کو قیامت کا دن کہا ہے، جو کافروں کو حساب کتاب کی سختی کی وجہ سے 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سارا مضمون متشابہات میں سے ہے، جس کے ایگزیکٹلی میننگز اور کنفرم جو ایک پکچرائزیشن ہوتی ہے وہ ہم اخذ نہیں کر سکتے۔ نہ ہی ہم فرشتوں سے واقف ہیں، نہ ہی ان کے چڑھنے کی کیفیت سے واقف ہیں، نہ ہی ہمارا ذہن اس بات کو امیجن کر سکتا ہے کہ زینے اور سیڑھیاں آسمان میں چڑھنے والی کیسے ہوں گی اور فرشتے کیسے چڑھتے ہیں۔ سورہ حج کی ایک آیت ہے 47 نمبر، جس میں کہا گیا ہے کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اور اسی طرح سے سورہ سجدہ کی آیت 5 میں ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک کے دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر اوپر اس کے حضور جاتی ہے اس کی روداد، اور ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار میں سے 1000 سال کی ہے۔ اور یہاں سورہ معارج میں آیت 4 میں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ آیت 5 اور 6 میں کہا جا رہا ہے کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، بہت اچھا صبر، یقیناً یہ لوگ اس عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، ایسا صبر جو ایک عالی ظرف انسان کے شایان شان ہے۔ اور یہ لوگ یعنی اہل مکہ جو مذاق اڑا رہے ہوتے تھے اس عذاب کا، یہ لوگ قیامت کو بڑی دور کی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ اس قدر قریب ہے کہ گویا کل ہی پیش آ جائے۔ آیت 8 سے 14 تک میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ اور مجرم آرزو کریں گے اے کاش اس دن کے عذاب کے بدلے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹے کا فدیہ دے دوں۔ وہ اپنی بیوی، اپنے بھائی کو اور اس پورے گھرانے کو جس گھرانے میں وہ رہتا تھا، وہ ان سب لوگوں کو جو زمین میں ہوں گے فدیہ دینا چاہے گا اس عذاب سے نجات لینے کے لیے۔ آیت 15 سے 18 تک میں کہا جا رہا ہے مگر یہ ہرگز نہ ہوگا، وہ تو ایک دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ ہے جو انسانوں کے گوشت پوست، سر اور تمام اعضائے بدن کی کھال اتار دینے والی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، وہ آگ ہر اس شخص کو پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی جس نے اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کیا اور منہ موڑا تھا اور پیٹھ پھیر لی تھی، اور جو مال و دولت جمع کر کے رکھا تھا اسے چھپا چھپا کر محفوظ جگہوں پہ رکھا تھا، اور اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا تھا۔ آیت 19 سے 21 تک میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک انسان بہت کم حوصلہ یعنی چھوٹے دل والا، کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب اسے راحت ملتی ہے تو بخل کرنے
آیت 22 سے 27 تک میں کہا جا رہا ہے، سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، یہ کم ہمت اور بے صبرے نہیں ہوتے، اور جن کے مال و دولت میں ایک متعین حصہ یعنی مقررہ حصہ سائلوں کا ہوتا ہے اور محروموں کا ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جزا کے دن کو یعنی یوم قیامت کو سچ مانتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت 28 میں کہا جا رہا ہے، یقیناً بے شک ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے بے خوفی نہیں برتنی چاہیے، بے خبر نہیں ہونا چاہیے، بے خبری اور بے فکری سے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ آیت 29 سے 35 تک میں پھر انہی لوگوں کی جو کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یوم قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جن کے وہ مالک ہیں، ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں۔ پھر کوئی ہے جو اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے، وہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں میں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنتوں میں عزت دی جائے گی۔ سورہ المومنون میں ٹھیک اسی طرح سے مومنین کے اوصاف بیان کر کے کہا گیا ہے کہ یہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کے وارث ہیں، اور اس سورے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور قسم قسم کی لذتوں اور خوشبوؤں سے عزت و اقبال کے ساتھ مسرور و محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ اے اللہ تو میری اور میری آل کو اور میرے سامعین کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت 36 سے 38 تک میں کہا جا رہا ہے کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ؟ کیا ان میں سے ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا؟ آیت 39 میں کہا جا رہا ہے، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خوب جانتے ہیں۔ یہ نطفے سے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے کہ ان نطفے سے انسان کتنے مراحل طے کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ جو ایک معمولی سے نطفے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے تو اس کو مار کر دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی پوری طرح سے قادر ہے۔ آیت 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، بس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں گے، اور ہم ہرگز عاجز ہونے والے نہیں ہیں، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ آیت 42 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیں ان لوگوں کو ان کی بیہودہ باتوں میں، پڑے رہنے دیں ان کو کھیل تماشوں میں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ مر جائیں اور پھر مر کر دوبارہ روز قیامت والے دن زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں، اور پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ کوئی قادر مطلق ہے جس نے ان سے حساب کتاب لینا ہے۔ آخری 43 اور 44 آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جس دن وہ اپنی قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے تیزی سے نکلتے ہوئے ایسے دوڑیں گے کہ جیسے ان کو کوئی نشان پکڑنا ہے، کوئی ٹارگٹ ان کو اچیو کرنا ہے، ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ اس کو نکلنا ہے اور جا کر کہاں کھڑے ہونا ہے، اور مگر ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی جیسے وہ کسی کو فیس کرنے سے گھبرا رہے ہوں گے، ندامت میں ہوں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس دن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔